بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کو پڑھنا ہے سورہ اعراف، جو 7 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 94 سے 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں، من نبی، کسی نبی کو۔ چونکہ پہلے ارسلنا آ گیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی نبی کو رسول بنا کر کسی بستی میں، الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑ لیا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، مالی مشکلات میں اور جسمانی تکالیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یہ سورہ مبارکہ، جیسا کہ میں بار بار بتا چکا ہوں، قرآن مجید کی صورتوں کے دوسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ اس گروپ کی 4 صورتیں ہیں، انعام، اعراف، انفال اور توبہ۔ اس میں اللہ نے انعام میں مشرکین کو اور عرب میں رہنے والے لوگوں کو اللہ کے پیغام پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ اس سورہ اعراف میں جو دوسری سورہ ہے، اللہ نے خاص طور پر مشرکین کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کی پکڑ ہو جائے گی، اسی دنیا میں ان کو سزا ملے گی۔ انفال میں مسلمانوں کو تیار کیا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور سورہ توبہ عذاب کی سورہ ہے۔ چنانچہ یہ جو سورہ ہے، سورہ اعراف، یہ خبردار کرنے کی سورہ ہے۔ اس نے وارن کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کے پیغام کو ان سے براہ راست پاتے ہیں، وہ اگر انکار کریں گے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس ضمن میں اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اور نمایاں طور پر اس سورہ میں 6 رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ 6 رسولوں کی قوموں کا اسٹوریز بیان کی ہے، یعنی نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام۔ ان میں سے 5 رسولوں کا ذکر ہو چکا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ابھی آنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کے قوم کے ساتھ جو معاملات ہوئے، ان کا ذکر بہت طویل ہے۔ اس کو اللہ نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا قرآن مجید میں، اور وجوہات کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت مشابہت ہے، آپ کے حالات، آپ کی شخصیت، آپ کی دعوت کے لحاظ سے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا، تاکہ جو ماضی میں ہو چکا اس کی روشنی میں جو اب نیا آپ کہیے چیلنج ہے، اس کو فیس کیا جائے اور ماضی کی غلطیاں دہرائی نہ جائیں۔ یعنی جو 6 رسول ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان اور کوئی نہیں آیا۔ یہ 6 نمایاں ہیں: نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا ذکر آپ قرآن مجید میں بار بار دیکھیں گے، کئی صورتوں میں تو ان سب کا دیکھیں گے ذکر، کئی میں ان میں سے بعض کا دیکھیں گے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ 5 کا ذکر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اب بعد میں آئے گا، درمیان میں اب اللہ نے یہ بات بیان کی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔
یہ اصل میں کیا بات ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ جو تمام رسولوں کی دعوت اور اس کے نتیجے میں قوم کے اوپر عذاب کے سلسلے میں ایک اہم پہلو ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے. اور کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا تھا جن کو کہ یہ داستانیں سنائی جا رہی تھیں. ظاہر ہے کہ داستان کے بیان کرنے کا مقصد محض داستان گوئی تو نہیں تھا نا، کہ آئیے کچھ وقت ٹائم پاس کریں، بہت بور ہو رہے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، کہانی سنتے ہیں. نہیں، اس کا مقصد تھا کہ یہ بات معلوم ہو کہ جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے معاملہ، ایسے ہی اے مکے والوں تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. چنانچہ اب اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا اللہ کی طرف سے اس خبردار کرنے، وارن کرنے کے پروسیس میں ایک ایڈیشنل ڈائمنشن، ایک اضافی امر معاملہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، جس کو انٹروڈیوس کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں من نبیٍ، کسی نبی کو رسول بنا کر، الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑ لیا اس کے رہنے والوں کو، بالبأسائی، مالی مشکلات، والضرائی، اور جسمانی تکالیف سے. کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جانب اللہ کے رسول اللہ کا پیغام پیش کرتے، انہیں دعوت دیتے، ان کو دلائل کے ذریعے سے سمجھاتے، اپنے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق سے متاثر کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ماحول میں، ان کے حالات میں بھی ایسی تبدیلیاں کرتے کہ جس کے نتیجے میں اگر ان میں سے بعض لوگوں کے اندر بات کے سمجھنے کی خواہش، میلان ہو تو وہ مان لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں اتنا زیادہ گم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی بات کو سننے میں دلچسپی نہیں لیتا. آدمی سوچتا ہے میرے حالات تو اچھے ہیں، رزق آ رہا ہے، صبح و شام اچھی گزر رہی ہے، کوئی پریشانی تکلیف ہے نہیں. یہ خواہ آ کے کسی اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں اور ہماری زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آدمی اگنور کرتا ہے. دنیا میں جو انسان کو فوری لذت، فوری خوشی، ایکسائٹمنٹ کے مواقع ہیں، آرام کے مواقع ہیں، ان میں اتنا وہ مست ہوتا ہے، انوالوڈ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جو اس کو اپنے اس آرام سے نکالنے والی، پریشان کرنے والی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی، رسولوں کی زبانی پچھلی قوموں کے حالات، واقعات بیان کیے اور ان کو خبردار کیا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونے والا ہے، اور یہ جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا یہ ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو تمہید ہے ایک بعد میں آنے والی زندگی میں زیادہ سخت عذاب، زیادہ سخت پکڑ کی. لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے، مذاق اڑاتے. یہ انسان کے ساتھ ایک عمومی ایک کمزوری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھ سے کام لیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے معاملے میں اس بات کو بھی طے کیا کہ جب وہ یہ دعوت لے کر آئیں گے تو اس دعوت کی اثر پذیری، ایفیکٹونیس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ماحول بھی بدل دے گا. وہ لوگ کے جو کھاتے پیتے لوگ تھے ان کے مالی حالات برے ہونے لگتے، بیماریاں لگنے لگتی اور تکالیف آنے لگتی. کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو.
یتضرعون. تو کیا پرابلم کیا ہے؟ اکڑ، اپنے اچھے حالات میں نان سیریس ہو جانا، مذاق اڑانا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام کو اور مزید افیکٹو بنانے کے لیے وہ یہ کرتا کہ ان کی زندگی میں وہ جو کھاتے پیتے لوگ تھے مالی مشکلات پیدا کرتا اور جسمانی تنگیاں پیدا کرتا. کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدلا ان کے برے حالات کو اچھے حالات سے. یعنی ایک وہ سٹیج آئی کہ جس میں مشکلات، بیماریاں، تکالیف. کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھیں. جب وہ سمجھ کے نہ دیتے، جب وہ اس کو بھی اگنور کر دیتے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ برے حالات کو پھر بدل دیتے اچھے حالات سے. حتیٰ عفو، یہاں تک کہ جب وہ خوب پھلتے پھولتے، جب وہ خوب پھلے پھولے. وقالو، اور انہوں نے کہا، قد مسا آباءنا الضراء والسراء، ہمارے بڑوں بزرگوں کو بھی اچھے اور برے حالات آئے ہیں، اچھے اور برے دن آئے ہیں. فأخذناہم بغتۃ، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہ ہوا، انہیں اس کا احساس، اس کی خبر بھی نہ ہوئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ہم پکڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض اوقات لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آئے، ایک تقریر کی، لوگوں نے تقریر نہیں مانی تو اس کے بعد اللہ نے پکڑ لیا. نہیں، ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، ایک ایسا اللہ تعالیٰ عرصہ دراز ان کے لیے فراہم کرتا ہے جس میں وہ اپنی بات سمجھ لیں، اپنے پیغمبر کی بات، اللہ کی بات کو سمجھ لیں اور ایمان لے آئیں. تو اللہ موقع فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے سے ان کو مختلف طریقوں سے بات سمجھاتا ہے، حالات میں تبدیلی لاتا ہے. جب یہ سب کچھ بے اثر ہو جاتا، اس کے بعد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اچھے حالات میں لے آتے، جس کے بعد وہ کہتے کہ دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ خواہ مخواہ ڈراتے دھمکاتے تھے، پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے. ہمارے بزرگ تھے، اچھے بھلے لوگ تھے، ان کے حالات برے ہوئے، جیسے ہوتے ہیں بھائی. بعض اوقات بزنس اچھی ہوتی ہے، بعض اوقات بزنس بری ہوتی ہے، بعض اوقات آدمی کو بیماری لگتی ہے، بعض اوقات آدمی صحت مند ہوتا ہے. اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں جی کہ چونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، چونکہ ہم پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، ہمارے حالات برے ہو گئے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور ان کو بھی اچھے اور برے حالات آئے. تو جب وہ یہ کہنے لگے اور اپنی نئی جو ہے رفاہیت، فراوانی میں مگن ہو گئے اور وہ اس بات کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ جو تنگی آئی ہے، مشکلات آئی ہیں، اس کا کوئی تعلق ہمارے رویے سے ہے، ہمارے اخلاقی رویے سے ہے. تو فرمایا کہ اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا احساس بھی نہ تھا. ولو ان اہل القری، اور اگر یہ بستی والے آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے. کہ ایمان کے ساتھ تقوی، یہ ایمان کے لازمی نتیجے کے طور پر بیان کیا گیا ہے. ایمان لانے کا مطلب ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا، بلکہ ایمان لانا حقیقی ایمان ہے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد انسان کے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کا رویہ بدلتا ہے اور وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی طرف اس کا جھکاؤ میلان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم کھول دیتے ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں. یعنی
ہم ان کو خوب رفاہیت دیتے، پورے معاشرے کو، پوری قوم کو ہم ترقی دیتے، ہم انہیں تنگی سے نکالتے اور اچھے حالات پیدا کرتے۔ کب؟ اگر وہ ایمان لے آتے، اگر وہ تقوی اختیار کرتے۔ مگر ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا۔ فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے نتیجے میں، ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں، پاداش میں، یعنی ان کے اوپر جو پکڑ آئی، یہ پکڑ اصل میں ان کے غلط رویے کی وجہ سے تھی۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے یہ بس اچانک نہیں آ جاتا کہ دو چار گفتگویں ہوئیں، تقریریں ہوئیں اور پھر اس کے بعد عذاب آ گیا۔ نہیں، اللہ بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے، بہت مختلف پہلوؤں سے ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تا وقتے کہ وہ انکار پر اڑ جائیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید یہ بات اتنے شد و مت سے بیان کر رہا ہے اور مکے والوں کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو۔ یہ پاسبل ہی نہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے کوئی سیرت کی کتاب لکھنی ہے، اگر احادیث پر مبنی کوئی بیان ہے مکی دور کا، تو اس میں لازماً یہ واقعات نظر آنے چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم گزارش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کے اعلان کے بعد قرآن کی روشنی میں دیکھنی چاہیے۔ میں واقف نہیں ہوں کہ کوئی بیان ایسا آپ کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تاریخی ریکارڈ ہے، انسانوں نے جمع کیا ہے، اس کی پرفیکٹ کمپلیٹ ڈیلیوری اس کا بیان ہوا ہی نہیں ہے۔ تو آئندہ بھی اگر کوئی ریکارڈ مرتب ہو تو یہ لازماً ہونا چاہیے کہ قرآن کی اس بیان کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ وہ کون سا موقع تھا کہ جب مکے والوں پر، مکے والوں سے مراد ابو جہل، ابو لہب پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر تو جو مظالم ہوئے وہ تو ہم پڑھتے ہیں، ان کو تو ہم جانتے ہیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کہ جن کو دعوت دی جا رہی تھی، جو انکار کر رہے تھے، ان کے ساتھ خدا کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو پکڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ دیتا ہے تاکہ ان کے اندر سے وہ غرور، وہ رونت، وہ اپنی کامیابی کے بارے میں غیر ضروری کانفیڈنس وہ شٹر ہو جائے اور ان کے پاس نہ ماننے کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ کیونکہ یہ بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے، کچھ اہمیت دیتا ہے کہ بھائی ایک آدمی سارا وقت ہی کامیاب رہا تو کامیابی میں تو نہیں بات سمجھ میں آتی نا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرا قصور کیا تھا، حالانکہ ظاہر ہے کہ آدمی کی اپنی بیوقوفی ہے کہ وہ سوچے کہ بھائی یہ کامیابی تمہیں کہاں سے ملی۔ لیکن خدا تعالیٰ پکڑنے سے پہلے ضرور یہ بھی کرتا ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ وہ آدمی کے جو ایک عرصے سے صحت مند تھا بستر پہ پڑ جائے اور ختم ہو جائے اس کی صحت، تاکہ اس کو یہ معلوم ہو یہ بھی خدا کی دی ہوئی، وہ بھی خدا کی دی ہوئی تھی اور یہ بھی خدا کے دیے ہوئے حالات ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اس کے اندر وہ احساس زندہ کرنا، وہ احساس بیدار کرنا ہے۔ فرمایا فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، تو کیا بستی والوں نے یہ گمان کیا، تو کیا بستی والے امن میں آ گئے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا، اس بات سے کہ آئے ان پر ہمارا عذاب، بیاتن وہم نائمون، رات میں جب وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اب امن اہل القریٰ، یا امن میں آ گئے یعنی بے خوف ہو گئے بستی والے، ان یاتیہم باسنا، کہ آئے ان پر ہماری پکڑ، ہمارا عذاب، ضحن، دن کے وقت، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود کر رہے۔ افامنوا مکر اللہ، تو پھر کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے، وہ بے خوف ہونے میں کامیاب ہو گئے، بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں مکر،
اس کا مطلب ہے خفیہ چال. یہاں یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بچ سکے، بے خوف رہ سکے؟ اللہ کی تدبیر، اللہ کی خفیہ چال، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا عذاب آیا وہ عذاب ایسے آیا کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا، یعنی ان کے وہم و گمان سے باہر، جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. من حیث لا یحتسب، جہاں سے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے پکڑتا کہ جو ان کے اپنے وہم و گمان سے خارج کا امکان ہوتا. فلا یأمن مکر اللہ، تو اللہ کی تدبیر سے تو کوئی بھی بے خوف نہیں رہ سکتا. الا القوم الخاسرون، سوائے ان لوگوں کے کہ جو نقصان اٹھانے والے، یعنی جنہوں نے کہ نامرادی اپنے لیے طے کر لی، وہی ہے کہ جو اللہ کی پکڑ کے بارے میں بے خوف ہو سکتے ہیں. اولم یہد للذین یرثون الارض، تو کیا جو لوگ یرثون الارض، زمین کے وارث بنے، کیا ان کو رہنمائی نہیں ملی اس بات سے، من بعد اہلہا، ان کے اس کے رہنے والوں کے بعد، اللو نشاء، کہ اگر ہم چاہتے، اصبناہم بذنوبہم، تو ان کو بھی گناہوں کے نتیجے میں ہم آ پکڑتے. کیا انہیں اس بات کی ہدایت، رہنمائی نہیں ملی؟ یعنی یہ جو کچھ بھی ہم بیان کر چکے ماضی کے واقعات، ہم اپنی قانون کو، اپنے طریقے کو جو ہم نے بیان کیا، کیا اس کے باوجود ان لوگوں کو کہ جو زمین کے وارث بنے، زمین کے وارث بنے یعنی پہلے قومیں آئیں، آنے کے بعد اپنا وقت گزار کے چلی گئی، اللہ نے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا، اور اب یہ ان کے وارث بنے. تو یہ جو وارث بنے ہیں، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، ان لوگوں کی رہنمائی نہیں ہوئی اس بات کے لیے کہ اس جو گھر جو رہنے والے ہیں اس زمین کے پہلے، ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں یہ سمجھیں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے نتیجے میں پکڑ لے، مگر یہ نہیں سمجھتے، انہوں نے نہیں سمجھا. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ نہیں سنتے. یعنی ہم نے ان کو واقعات سنائے، ہم نے ان کے حالات میں تبدیلیاں کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دنیا کی زندگی کے عیش و آرام میں اتنے مگن ہو گئے کہ انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اس کے بعد ایک موقع آیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اب وہ نہیں سنتے. سنتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بات ان کے کانوں میں ہی پہنچتی ہے، کانوں میں جاتی ہے، کانوں میں داخل ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا. وہ صرف بات سنتے ہیں، لیکن بات کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ چیز وہ ہے کہ جس سے وہ محروم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. کیوں کر دی ہے؟ ان کے غلط رویے کی وجہ سے، ان کے بات نہ سمجھنے کے رجحان کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اصل حقیقت کو سمجھیں. فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی داستانوں کا کچھ حصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. یعنی یہ جو قومیں گزر چکی، ان قوموں کا رہنا ہوا ان کی بستیوں میں، ان بستیوں کی، ان قوموں کی داستانیں ہیں کہ جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان سب کے پاس آئے ان کے رسول
واضح نشانیوں کے ساتھ۔ واضح نشانیاں یعنی پیغمبر کی شخصیت، پیغمبر کی دعوت، وہ پیغام، معجزات، وہ حالات جن کا ذکر بھی ہوا، یہ سب مل کر حقیقت کو اتنا واضح کر دیتے کہ جو بات جو بندہ جاننا چاہتا وہ مانے بغیر نہ رہتا۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو نہیں ایمان لانے والے بنے، بِمَا كَذَّبُوا، اس وجہ سے کہ جو پہلے وہ جھٹلا چکے، من قبل، اس سے پہلے۔ یعنی یہ لوگوں میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ضد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، اور آپ کو دوبارہ بات سمجھائی گئی تو آپ نے پوری دلچسپی سے بات سنی اور آپ نے کہا کہ سمجھ میں آ گئی۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ صحیح بات کو جانیں اور ہدایت پائیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، نہ ماننے کی ٹھان لیتے ہیں، اور کرتے کیا ہے، وہ سنتے نہیں، بلکہ سننے کے عمل کے دوران وہ کچھ اور چیزیں ہیں جن پر غور کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اور جو اصل بات ہے اس کو جاننے سننے کا حق ادا نہیں کرتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے اگر غلط ہے تو دھیان سے سن لیں، اس کی غلطی واضح ہو جائے گی، اور اگر صحیح ہے تو آپ کو بدل دے گی۔ لوگ دوسرے کی بات کے صحیح ہونے کے امکان کو خارج کر کے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے وہ انکار کر چکے۔ یعنی لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک اوپینین فارم کر لی کہ یہ غلط ہے تو پھر اس کو ہم کیوں بدلیں؟ یہ ہے اصل میں تکبر، میری اپنی ذات کے بارے میں میری انانیت، کہ میں نے جب ایک بار بات یہ کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا، اب میں اس بات کو کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہے اصل میں جو قرآن بتا رہا ہے۔ فرمایا فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، تو نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے اس وجہ سے کہ جو وہ جھٹلا چکے اس سے پہلے۔ جب وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح سے اللہ مہر لگا دیتا ہے انکار کرنے والوں کے دلوں پر۔ یعنی آدمی کے اندر ایک کشمکش ہے، اصل میں یہ ساری کشمکش انسان کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں اور آپ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو نہیں دیکھتے، لیکن لوگ ہیں کہ جو بات کو سمجھ رہے ہیں اور بار بار انکار کر رہے ہیں، میں نے نہیں سننا، میں نے نہیں مانا۔ ضد جس کو کہتے ہیں، ضد میں آ جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے مذہب، ان کے نظریات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، محض اپنے بڑے پن کو نمایاں کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے انسان دوسرے کی بات کو سننے کے امکان ہی کو خارج کر دیتا ہے، یعنی حقیقت میں سننے کو۔ ورنہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی باپ کی بات ہم نے سنی، اس میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، نہیں وہ نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ بنتی ہے کہ اللہ پھر انکار کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ کب تک پیغام پیش کیا مطلب میں نہیں مانتا، دوبارہ پیش کیا نہیں مانتا، 12 پیش کیا نہیں مانتا، کب تک؟ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، کچھ نہ کچھ تو لمٹ ہوگی نا۔ اس کے بعد اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دل ہے وہ اس صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے، تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں پر جو انکار کرنے والے ہیں مہر لگا دیتا ہے۔
یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، جان بوجھ کر انکار کرنے والے. موقع پانے کے باوجود، بات کو سمجھنے کے تمام تر امکانات کو اپنے سامنے پانے کے باوجود وہ انکار کر دیتے ہیں. اس بیچارے کو بات ہی نہیں پہنچی، جو پیدا کہیں اور ہوا اور اس نے صحیح بات کو ابھی جانا ہی نہیں، اس کو کافر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے. لیکن قرآن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کافر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی تعلق انسان کے فیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے رویے سے، ایٹیچیوڈ سے. وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد کا پورا کرنے والا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد توڑنے والا پایا. عہد سے مراد کیا ہے؟ عہد سے مراد معلوم ہوتا ہے وہ وعدے ہیں جو رسولوں کی قوم کے لوگوں نے رسولوں سے کیے، کہ جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری یہ بات پوری کر دیں، اگر آپ ہم کو یہ معجزہ دکھا دیں، اگر آپ ہمارے لیے یہ کام کر دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. جیسے کہ ابھی ہم آگے اسی سورہ مبارکہ میں پڑھیں گے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یہ وعدہ کیا کہ آپ یہ کر دیں ہم مان لیں گے. وہ بار بار یہ کرتے کہ اللہ سے دعا کرتے اور جو فرعون کہتا وہ پورا ہو جاتا، یعنی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن پھر وہ وعدے کو توڑ دیتے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کو ان میں سے اکثر کو ہم نے اپنے عہد پر پورا نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو سوائے لفاسقین، نافرمان، عہد شکن. ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. اس میں ان کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ ان وجدنا، تو یہ ان کیا ہوتا ہے؟ صحیح سوال کیا آپ نے. اصل میں ان اگر آ جائے نا آگے الا تو پھر تو نہیں ہوگا، لیکن یہاں جو ہے یہ ان مخفف ہو گیا بے شک، بے شک کے مفہوم میں. میں نے اس روانی میں وہ والا کر دیا تھا، الا والا، آپ نے مجھے پکڑ لیا، بڑی اچھی بات ہے. سر آج کل فوکس کر رہی ہوں جو پچھلا پڑھا ہے نا اس کو بہت زیادہ، اب چھوٹے چھوٹے ورڈز مجھے کنفیوز کر رہے ہیں. الحمدللہ بھائی یہی اچھی یہ اسٹیج ہے، اچھی اسٹیج ہے، اس لیے کہ قرآن کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے کہ اس کے الفاظ کو پکڑ لیں آپ اور اس سے آگے بڑھیں. میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں جناب، آیت نمبر 94، سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا رسول بنا کر، فی قریتن، کسی بستی میں، من نبی، کسی نبی کو، الا اخذنا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑ لیا، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، بیماریوں میں اور معاشی تنگیوں میں، لعلہم یضرعون، تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو. ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل دیا، مکان السیئہ، برے حالات کو، الحسنہ، اچھے حالات سے، حتی عفو، یہاں تک کہ انہیں ڈھیل مل گئی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. وقالو، اور انہوں نے کہا، قد مس آبانا، ہمارے آباء و اجداد کو بھی پکڑا، الضراء والسراء، معاشی اور جسمانی برے حالات نے، فاخذناہم، تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں خیال بھی نہیں ہوا، خبر بھی نہیں ہوئی. عیسیٰ جو پکڑا تھا تو ان کے وہ ابا جات کا کہہ رہے؟ نہیں، ان کو، یہ وہ تو ان کی بات تھی جو ختم ہو گئی. اچھا اچھا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بستی والے، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ،
تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات من السماء، آسمان کی برکتیں، والارض، اور زمین کی، آسمانوں اور زمین کی برکتیں، یعنی انہیں معاشی خوشحالی دیتے. ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا. فاخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. افامن اہل القری، تو کیا بے خوف ہو گئے بستی والے، ان یاتیہم باسنا، کہ آئے ان پر ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے ہوں. افامن اہل القری، اور کیا بے خوف ہو گئے بستی والے، ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ آئے ان پر ہماری پکڑ دن کے وقت، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود کر رہے ہوں. افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں. فلا یامن مکر اللہ، تو نہیں بے خوف ہوتا اللہ کی چال سے کوئی بھی، الا القوم الخاسرون، سوائے نقصان اٹھانے والے لوگوں کے. اولم یہد للذین یرثون الارض، اور کیا رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنی ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین کے وارث بنے، من بعد اہلہا، اس کے بعد کہ دوسرے لوگ اس میں رہے. اللو نشاء، وہ نہیں ان کو رہنمائی ملی اس بات کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم چاہیں، اصبناہم، تو ہم پکڑ لیں ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے نتیجے میں. ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر، ہم مہر کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، تو وہ نہیں سنتے. تلک القری، یہ ہیں بستیاں، نقص علیک من انبائہا، ہم نے سنائی آپ کو ان کی داستانیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور آ گئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. فما کانوا لیؤمنوا، تو ایسا نہ ہوا کہ وہ ایمان لانے والے بنتے، بما کذبوا من قبل، اس سے پہلے کہ جو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے جھٹلا دیا اس سے پہلے. کذالک، اسی طرح سے، یطبع اللہ، اللہ مہر کر دیتا ہے، علی قلوب الکافرین، جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کے دلوں پر. وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند. وَإِن وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور ہم نے تو پایا ان میں سے اکثر کو نافرمان، عہد توڑنے والا. قولوا قولی ھذا، کس کا؟ ان آخر میں بے شک ہم نے پایا. جی سر بس ایک فائن پوائنٹ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ سر یہ جو پیچھے بات کی ہے کہ وقت کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی برا، سر اس کو مکافات عمل سے تو پھر ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ دونوں میں ذرا انسان ریفلیکٹیو ہو جائے، نہ کہ کوئی سزا مل رہی ہوتی ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو ایک پہلو سے مکافات عمل بھی ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ پیغمبر اپنی بات پیش کرتے اور وہ ایمان لے آتے، پھر یہ نہ ہوتا. پھر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تو ان کے اوپر آسمان اور زمین کے دروازے کھل جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے انکار کر دیا. تو انکار کرنے کے بعد جو اللہ نے کیا اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک یہ کہ ان کو اپنے کیے کی یہاں ایک وقتی سزا آپ تو نہیں کہہ سکتے، جھنجھوڑنے کا ایک ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو وہ آخری سزا نہیں دیتے کہ جس کا کہ وہ آخرت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ان کو ملیں گی. دنیا میں تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر احساس پیدا ہو جائے، اس کو بات سمجھ میں آ جائے. وہ ایک طرح کی اپنے عمل کا نتیجہ تو ہوتی ہے چیز، لیکن اس میں مقصد سزا دینا نہیں ہے، بلکہ مقصد
بات کو سمجھنے کے لیے موقع فراہم کرنا ہے، آنکھیں کھولنا ہے، تاکہ وہ کسی طرح سے اپنے جس کو کہتے ہیں نا خواب غفلت سے باہر نکل آئے۔ سر وہ جیسے بدھزم میں ایک کانسیپٹ ہے کارما کا، اور ہے تو خیر وہ بڑا کمپلیکس آئیڈیا، لیکن اس کو بہت آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایکشنز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور اس وقت اگر ہم کسی بھی بری کیفیت میں تو ہم نے کوئی برا کام کیا ہوگا جس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، پچھلے جنم سے اور اگر یہاں نہ پائے مطلب ڈھونڈ سکے تو وہ کہتے ہیں 1000 سال پہلے ایسا کام کیا ہوگا۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو حالات بھی برے آتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی طرف سے اس کے اپنے نفس کے لیے ہوتے ہیں، فمن نفسک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کچھ برائیاں ہوئیں تو اللہ نے آپ کو جھنجھوڑا اور آپ کے نفس کو پاک کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، جیسے پیغمبروں کے معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مشکلات ڈالتا ہے ان کے نفس کی خوبی کو اور بلند کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں امکانات ہیں، یعنی وہ جو ہے نا آپ جو تھیوری بیان کر رہی ہیں اس میں ایک خامی یہ لگتی ہے بظاہر کہ پھر اچھے لوگوں کے اوپر مصیبتیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ نہیں انہوں نے بھی کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ایک چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پچھلے جنم سے اگلے جنم میں آدمی کے لیے تکلیفیں اور راحتیں ٹریس کی جاتی ہیں، وعلیکم السلام، اس میں جو پرابلم ہے وہ ہے کہ جو ایک صاحب نے بڑی اس کو خوبی سے بیان کیا کہ آپ اس کو مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر فرض کیجئے کہ میں ایک کوئی اچھا کتا تھا پچھلے جنم میں جس کے نتیجے میں انسان بن گیا ہوں، تو مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں ہے، تو پھر یہ میرے لیے انعام کیسا ہوا؟ یعنی جنت میں جو ایک بہت اہم چیز اللہ کی طرف سے کی جائے گی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ انعام آپ کو مل رہا ہے آپ کے اپنے دنیا کے اچھے رویے، اچھے پرفارمنس کے نتیجے۔ وہ ہے کہ جو اصل میں ان کے جنت میں داخل ہونے کے اس سارے پروسیس کو ایک بہت بڑی خوشخبری بنا دے گا، بہت بڑی خوشی کا ذریعہ بنا دے گا۔ ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ کوئی کام، کوئی خیر، کوئی عہدہ، کوئی کامیابی سفارش کی وجہ سے پاتے ہیں، تو سچی بات یہ بندہ شرمندہ ہی ہوتا ہے کہ یار کیا چکر ہے یار، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یار اوروں کو نہیں ملا مجھے مل گیا، واٹس گوئنگ آن۔ تو آدمی کو جو خوشی ہوتی ہے، راحت، وہ تو ہوتی اس چیز سے ہے یار کمال ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے آئی ڈیڈ مائی بیسٹ، آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، اور مجھے رزلٹ آ گیا میرا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جو انسان کو وہاں ملے۔ یہاں اس وجہ سے یہ جو ری انکارنیشن وغیرہ اور اس کے نظریات کے نتیجے میں انسان کی کامی، آج بہت زیادہ نہ ڈالیں، آج وہ کو آئندہ کا پروگرام بھی ہے، مستقبل قریب کا، بس یہ کافی ہے۔ تو یہ ہے وجہ۔ آزمائش کین کم ایز جسٹ آزمائش، کریکٹ، دس لائف از ٹوٹل آزمائش۔ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں نے اسی کی وضاحت کی کہ آزمائش تو آزمائش ہے، آپ کو اپنی کسی غلطی کی وجہ سے آئے، یہ غلطی کے بغیر آئے، اصل میں تو وہ امتحان ہے۔ اس دنیا میں اللہ کا طریقہ یہ ہے، ٹوٹل لائف میں اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو الٹیمیٹ سزا یا جزا کسی ایک آدھ عمل پر نہیں دیتا۔ اصل میں زندگی کی ٹوٹیلٹی ہے کہ جو جب سامنے آئے گی اور اس کی پرفارمنس دیکھا جائے گا تو تب اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ یہاں تو وہ اپنی مہربانی سے ہماری عقل، ہمارے ضمیر، ہمارے ایکسپیرینسز اور پیچھے کے حالات اور واقعات کے باوجود جب ہم نہیں سنبھلتے تو وہ پھر ذرا ہلاتا ہے،
تاکہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ایک سیریس بزنس ہے. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اصل میں یہ سب چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں. آپ کو اللہ، فرشتے، جنت، دوزخ نظر نہیں آتے تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اللہ ہی جانے کیا صحیح ہے اور اس میں دنیا میں جو راحتیں ہیں وہ بھی آدمی کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بعض اوقات مصیبتیں آدمی کے اوپر چھا جاتی ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے آدمی، کرونک ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، میں نہیں نکلنا باہر، پتہ نہیں کیا صحیح بات ہے. تو خدا تعالیٰ دونوں طرح کے لوگوں کو نکالتا ہے، ان کو واقعات کے ذریعے سے، اپنے پیغامات کے ذریعے سے. یہ ہے صورتحال. صحیح. ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اور وہ جیسے کہا کہتے ہیں جی مایوسی گناہ ہے، تو ان کو کس طرح کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ فیملی ہسٹری ڈپریشن کی ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. مائی نانا یوز ٹو بیکم ڈپریسڈ، اس کے بعد میرے ماموں کو ہے ابھی بھی، اور وہ کوئی دنیا کی نعمت نہیں ہے جو نہیں ہے. تو سر ان کی کاؤنسلنگ کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ کہنا کہ آپ نکلیں باہر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، لان میں بیٹھیں ملے لوگوں کو، ان کو اس سے نہیں فرق پڑتا، یا وہ ان کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور ہم ان کو دین کا حوالہ دے کے یا ان کو اس طرف کس طرح لا سکتے ہیں کہ دے اوپن دا بک اینڈ ریڈ اٹ، اسی سے ان کی ڈپریشن مطلب کہ ٹھیک ہو جائے گی یا کیا؟ لیکن دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے، یہ فیلڈ اب ایک ایریا آف اسپیشلائزیشن بن گیا. آپ جانتی ہیں مجھ سے زیادہ بہتر، ماہرین نفسیات ہیں. جی جی. ہر کیس دوسرے کیس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہاں جی. بعض اوقات آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ بعض اوقات انسان کے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اب اس کو ڈیل کرنا ہوگا اس لحاظ سے. بعض اوقات انسان کے ذہن میں ماضی کے واقعات ایسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرا خیال ہے کہ اکثر ڈپریشن کے جو کیسز ہیں ان میں جو سلوشن ہے وہ ہے میننگ فل ایکٹیویٹی. آدمی اس دنیا کی زندگی میں ایسے انوالوڈ ہو جائے، انسانوں کی خدمت کرنے لگے، کوئی پازیٹیو کریٹیو کام کرے جس کے بعد وہ بھول جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، یا یہ کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے جو پریشان ہو رہا ہے. لیکن I know. Depression میں جو لوگ I know. a lot of the times it's a lot of chemical imbalances in the body. It's a chemical imbalance ہے نا. There is a lot of things that are working. اس وقت آپ جتنا بھی ان کو کہہ دیں کہ آپ یہ دیکھیں یا ان کو اپنے حالات دیکھیں، وہ اس وقت رجسٹر ہی نہیں ہو رہا ہوتا. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے. میں بیماری ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے. کیمیکل دیکھیں دو تین چیزیں ہیں نا. ایک ہے علاج میں دوا، ایک ہے علاج میں گفتگو جیسے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور ایک ہے اس کے نتیجے میں پھر آپ ایکٹیویٹی کوئی آپ کو بتائے. یہ جو کنسلٹیشن کے سیشنز ہوتے ہیں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول دین کا پیغام پلے کر سکتا ہے. اس لیے کہ ڈپریشن میں کوائٹ آفن یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ گویا کہ اب ڈیڈ اینڈ ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کا دین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آگے امید ہی امید ہے بھائی. انسان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں جس کا اس کو انتظار رہنا چاہیے اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اس پر ایمان لائے. یہ جو کیمیکل چینجز ہیں یہ یقیناً ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں طرح ہیں. آپ ڈپریس ہوئے اور وہ چینجز پیدا ہونے شروع ہوئے. آپ نے ہمت کی اور آپ ٹھیک ہوئے تو آپ کو کوئی بتا دے گا ڈاکٹر، کوئی پیتھولوجسٹ، یہ چینجز ہونی شروع ہو چکی ہیں آپ ٹھیک ہو گئے. سو اٹ ورکس بوتھ ویز. یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ آپ نے کوئی صحیح میڈیسن دی. سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں. جی بیسیکلی جتنے بھی کیمیکل چینجز ہیں وہ آپ کے تھاٹ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، اور جب آپ
پاسٹ میں رہتے ہیں اور ریگریٹس میں رہتے ہیں اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو آپ بیسیکلی پھر اس پہ پھنس جاتے ہیں اور وہ بار بار اسی کے بارے میں سوچتے جاتے ہیں. I think when you've been unsuccessful in life, جو آپ نے سوچا تھا وہ ویسے نہیں ہوا, آپ اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی ایکسپیکٹیشن آپ کی پوری نہیں ہوئی. ہاں, تو آپ بس اس میں سے جب نہیں نکلتے اور آپ اپنے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن یہ بات بھی تو ہے نا کہ اب تجربے سے بات معلوم ہوئی ہے کہ بعض بہت اچھی میڈیسنز, ڈرگز, وہ آدمی کے لیول آف اینگزائٹی کو کم کر دیتے ہیں. بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو ڈوپامین ہوتی ہے آپ کی باڈی میں, وہ پوری زندگی کے لیے ایک بینک ہوتا ہے ڈوپامین کا. تو جو یہ میڈیسنز ہیں وہ یہ کرتی ہیں, ایون دی ڈرگس واٹ دے ڈو از کہ وہ ڈوپامین کی کوانٹٹی زیادہ ریلیز کر دیتی ہے باڈی میں, جس کی وجہ سے وہ دے فیل بیٹر. ٹھیک ہے, اور لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اسپیشلی دوائیاں لیتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم ٹھیک نہیں ہوتے. تو میموری لاس ہو جاتا ہے, ڈیمنشیا ہو جاتا ہے, الزائمرز ہو جاتا ہے. بعض اوقات موٹے بھی ہوتے ہیں, باڈی پھیل جاتی ہے. بیکاز وہ اسٹریس ہارمون جو ہے وہ آپ کو موٹا کرتا ہے. مگر اگر وہی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر آپ کی باتیں اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ بالکل کارگر نہیں ہو رہا, افیکٹو نہیں ہو رہا, تو کوئی ایز اے اسٹارٹر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. اور میرا یہ کہنا ہے دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو امید دلاتی ہیں. اور آپ اگر یہ سوچ لیں کہ دنیا ایک آزمائش ہے, بھی ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کے حساب سے, تو آپ کے سارے مسئلے دین تو امید ہی امید ہے جی. دین میں تو ایسا زبردست پیغام ہے. میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایک بے شک آپ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو ایک یہاں آنے کے لیے, یا کیا اتنا انجوائمنٹ ہے اس چیز میں کہ اٹ ایکٹس لائک the medicine you're talking about. آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے and you feel elated just by being here. I think there is something related to the بالکل یہ دین کے ساتھ اور جو ہمارا کنیکشن ہے اندر ہر ایک کا ہوتا ہے, لیکن اس کو اکنالج کرنا, اس کو انجوائے کرنا, اس چیز کی اگر آپ کو آ جائے نا, عادت ہو جائے یا ایک وہ نشہ سا ہے. I know دو طرح کا نشہ ہے جی. ایک میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جب اس طرح کی جگہ میں آتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین جو ان کو نیند آتی ہے, اللہ اکبر, قواد درجے کی. وہ یعنی میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں تجربہ کیا ہے کہ ایک بڑی تعداد ان میں ہوتی ہے نان سیریس ہوتی ہے, اور اگر آپ کسی طرح سے ان کو سیریس کر دیں ڈانٹ ڈپٹ کے, تو جیسے ہی وہ سیریس ہو کے سنتے سو جاتے ہیں. ایسا زبردست اس کے اندر کوئی اثر ہے. سر وہ وسوسہ ڈال کے بھاگ جاتا ہے ایسے موقع پر, وہ والی سچویشن. ایک سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کے بعد وہ سو پڑتے ہیں. جی جی. میں نے جب سے میں نے اپنے آپ کو ڈپریس ہے, میرا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے. میں نے تو 3 باتیں میری زندگی میں جب شامل ہوئی تو میں اس سے تھوڑا نکلی. ایک تو جب میں نے دوسروں کے لیے سوچنا شروع کیا, ماشاءاللہ, دوسروں کے لیے کام کرنا شروع کیا, اور جیسے جیسے اس کی تیزی آتی گئی وہ میں اس سے نکلتی گئی. اور تیسری اور پہلی اچھا سوری, یہ دوسری بات ہے. پہلے تو میں نے سوچنا شروع کیا, میں اپنے اندر رہتی تھی نا سر, رائٹ. تو پوائنٹ نمبر 2. اور دوسرا یہ کہ میں نے ان کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیا. گڈ. اور سر تیسری بات یہ جو کہ پہلی اور میرا خیال ہے کہ یہی بات ہے کہ سر میں قرآن سے میں نے اپنا تعلق جوڑ دیا. قرآن مجید تو کمال ہے نا اصل میں. گھر سے میں بہت آتی ہوں, بڑی ڈپریس اور ٹینس آتی ہوں, تو یہ ابھی جو آپ نے بات کہی ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے پھر وہ میرا ذہن سونے لگتا ہے, مجھے نیند ریلیکس ہوتی ہوں میں. آپ سو جایا کریں. نہیں پھر میں بتا رہی ہوں ایسے بھی ہوتا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہوتا. بالکل ہے, میں آپ سے گزارش, 2 دن سے جاگی ہوتی ہوں, 2 دن سے سوئی نہیں ہوتی, دن رات دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ کیا ہوتا ہے, خدا کا کلام ہے بھائی. اس کلام کے بارے میں ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ اور کانفیڈنس کہ یہ ہمارے بنانے والے نے ہم کو دیا ہے, اور وہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے,
وہ اپنی زندگی کی اسکیم کو جو اس نے بنائی ہے بیان کر رہا ہے، تو اس کے بعد بندہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو کس چیز سے ٹھیک ہوگا؟ تو خدا کا فیصلہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. سر اور اس لیے کہ قرآن کلاسز جو ہیں جب سے میں نے 92 سے شروع کی ہیں سر، مجھے جب تک میں یہاں رہتی ہوں کلاس میں جتنی میری کلاسز ہیں تو سر مجھے لگتا ہے کہ میں ایسی بڑی سیف ہوں، میں اس کے اندر ہوں. فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے میرے اوپر کوئی چیز کسی نے کور کیا ہوا ہے، اور جیسے میں باہر نکلتی ہوں تو وہ دن شام تک تو میں ٹھیک رہتی ہوں، پھر اگر 1-2 درمیان میں چھٹیاں آ جائیں تو وہ پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نہیں وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہم خود فیل کرتے ہیں، اور ایک اس کی جو کازز ہیں ان سین ورلڈ میں وہ بعض اوقات بیان بھی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ گھیر لیتے ہیں، ایک سکینت طاری ہوتی ہے. یہ جو فیلنگز ہیں یہ ایسی نہیں آتی ہیں، یعنی ہم وہ فرشتے دیکھ نہیں سکتے ہیں، مگر جو ان کو دیکھنے جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ خود، اللہ کے پیغمبر وہ ہم کو بتاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، یہی تو اعتماد ہے ہمارا. غیب ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کے باوجود ہمیں غیب کی خبریں ملی ہیں جس سے ہمارے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں مل کے بڑا افیکٹو رول پلے کرتی ہیں. جیسے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے جی، اس کو مریض کے لیے تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے محفوظ رکھے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی انوائٹ نہیں کرتا کبھی بھی کسی اس طرح کی چیز کو، مگر فرض کیجئے بندے کو نظر آئے کہ یہ تو اب 2-4 مہینے ہیں. ڈاکٹر میں ہر روز کینسر پیشنٹس دیکھتی ہوں، میں ان کو یہی ہوپ دیتی ہوں کہ دس از ناٹ اے ڈیتھ سینٹینس، تم نے نہیں مرنا تم لوگ. اور ماشاءاللہ میرے اسکریننگ کے پیشنٹ سر مطلب 12 سالوں سے آ رہے ہیں. ایوری ایئر دے کم فار لائک دیئر ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، میموگرافی، سب کچھ. تو ان کو میں یہی ہوپ دیتی ہوں کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، اچھا رہنا ہے. اینڈ میری فیملی میں میرے نیفیو کو ہوا ہے، میرے بہن کو ہوا ہے، تو ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ سو ویل. ان کو صرف ایک چیز کی جو ہے نا جو ہم دے سکتے ہیں ارد گرد کے لوگوں کہ پازیٹیو رہنا ہے. جی ہوپ جو سر نے کوئی یہ نہ کہا کرے کہ کوئی برا کیا تھا. نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا. اکثر یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی آزمائش آئے نا نہیں کہنا چاہیے. یہ جو اور ویسے خود بھی انسان کہتا ہے یا اللہ کچھ برا ہے جو آزمائش. میرا خیال ہے جو ایسا کہے نا ان کو کہنا چاہیے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ ایک متکبرانہ جملہ ہے اور تکبر کی کوئی معافی نہیں ہے. سو بیٹر کیپ یور ٹنگ شٹ. تکبر سے اس سینس میں نا کہ آپ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں اور ہم بچ گئے. آپ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں اور آپ کہاں تمہیں اللہ نے بدلا دیا ہے. One can reflect continuously, but final reward and punishment is in the next life. So why do you say some azmaish Allah puts on you to wake you up? یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے. قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ما اصابک من مصیبت فمن نفسک، جو تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس میں سے ہوتی ہے. اس کے 2 ہی امکانات ہیں، یا آپ نے کوئی غلطی کی جس کا یہ نتیجہ نکلا. یہ بری چیز ہے ہی نہیں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ لوگ اس میں کیوں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. میں نے اگر کسی کو تنگ کیا جس کے نتیجے میں مجھے کوئی نقصان ہوا، یہ میرے لیے اچھا ہے کیونکہ تنگ تو میں کر چکا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا. اللہ نے مجھے جھنجھوڑنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے. تو اس میں اس کو اتنا بتنگڑ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، خدا کی مہربانی ہے. ہم اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے. لیکن اس کی مہربانی ہے. یعنی لوگ جو بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض جو بیماریاں آتی ہیں وہ اصل میں ان کے لیے ایک ویلکم ریمائنڈر ہوتی ہیں کہ آدمی اپنی صحت کی نعمت کو بھولا ہوا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اوپر اس طرح سے واضح نہیں ہوتی، لیکن انسان کو موقع ملتا ہے. اچھا سر یہ بھی پوچھنا ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں ایک کے بعد ایک پرابلمس آنی شروع ہو جائیں
So can it be attributed to nazar bad, hasad and somebody doing some amal on that person's house? دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے اوپر کچھ مشکلات آ رہی ہیں جی تو اللہ ہی ہے نا کہ جس نے اس کو الاؤ کیا ہے, ٹھیک ہے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اور اللہ کے بھروسے سے انسان جب ایفرٹ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو ان مشکلات سے باہر نکلتا ہے. اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ لوگ خارج میں آپ کے اوپر منفی طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہی ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں, سورۃ الفلق میں جو آیت ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, کہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے کہ جو گرہوں پر پھونکے مارتے ہیں. تو یہ ریفرنس ہے اسی جادو کی طرف. قرآن نے یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ بعض لوگ میاں اور بیوی کے تعلقات میں دوری, ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوشش لوگ کرتے ہیں. however اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازماً وہ مؤثر ہوتی ہے, اس لیے کہ آگے جا کے اسی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ہم بضارین الا باذن اللہ, جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کے اذن, اس کی مرضی کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر بد ہو, کسی کا کچھ خارج سے کیا ہوا ہو, اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ اپنے رویے کو ٹھیک رکھتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. لیکن بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں اور وہ اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. اس وجہ سے بعض لوگ پھر کچھ چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں, آپ یہ پڑھ لیں, آپ ایسا کر لیں. اس کی افیکٹونیس, ایفیکیسی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات بعض لوگوں کے سجیسٹ کرنے پر بعض عمل آپ کرتے ہیں. عمل سے مراد وہ چیزیں جو یعنی اللہ کا ذکر ہے اور جن میں کوئی چیز نیگیٹو نہیں ہے. تو صدقہ تو خیر بہت ہی اچھی چیز ہے, اس سے فرق پڑتا ہے. جی پڑھیں اللہ کا کلام. سورہ مریم آیت 31 میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا, اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے. جب تک میں زندہ رہوں, سوال اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو زکوٰۃ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ جب تک میں زندہ رہوں, یہ ہے نا. یعنی وہ یہ جو بات ہے یہی بات تمام پیغمبروں کے بارے میں ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ یہ کام کریں گے, جب زندہ نہیں رہے تو کیسے کریں گے. آپ کا غالباً سوال یہ ہے کہ وہ تو ابھی تک زندہ ہیں تو وہ کہاں زکوٰۃ دے رہے ہوں گے. یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ جو اس کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اس دنیا میں آئے گا وہ اس دنیا سے جائے گا, اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کچھ اور نظریات کی وجہ سے. نہیں, اگر سوالات اگر ختم ہو گئے تو آپ کہیں کہ میری آزمائش ختم ہو گئی. آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی تو ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں. بعض اوقات جب کچھ بندے کے میں سوال کے آغاز میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ کوئی اوکھا سوال ہے تو میں دل میں کہتا ہوں اللہ میسر ولا تعسر, اللہ آسانی کر مشکلات نہ کر. یہ پتہ نہیں کون سا باؤنسر مارنے والا ہے مجھے, تو خواہ سر یہ اس کیٹیگری میں تھا سوال. کس کیٹیگری میں؟ نہیں یہ واضح تھا. اس کے بعد ایک باؤنسر آ سکتا تھا لیکن وہ الحمدللہ انہوں نے نہیں پوچھا. اوہو یہ آ گیا ایک اور سوال. اوہو سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کتنا نروس آدمی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا, حالانکہ معجزے کے بغیر اتمام حجت کیسے ممکن ہے, جبکہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے. دیکھیں معجزہ ایک تو جان لیں اس چیز کو کہتے ہیں, اس امکان کو, اس نشانی کو,
اس عمل کو، اس واقعے کو کہ جو غیر معمولی ہے، معمول سے ہٹ کر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو، عصا کو زمین پر مارا اور وہ اژدہا بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز کسی کے لیے معجزہ بنے، اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جو اس وقت موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت آج اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ کے یہ کہے بڑا روب ڈال کے کہ آئیے میں آپ کو اسی وقت ایک ایسے شخص کی شکل دکھاتا ہوں بولتے ہوئے کہ جو یہاں نہیں ہے، نیو یارک میں، تو ہم کہیں یہ کون سی خاص بات ہے یار، یہ تو ہر بچہ ہی کر رہا ہے، بڑی تم نے کوئی زبردست بات کر دی۔ یہ تقریر اگر کوئی 100 سال پہلے کرتا تو بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے۔ تو اس کا تعلق ہے حالات سے۔ چنانچہ اچھی طرح سے جان لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں، جس علاقے میں تشریف لائے، وہاں زبان کی مہارت، فصاحت و بلاغت، شاعری، خطابت، یہ چیزیں تھیں کہ جو اپنے عروج پر تھیں، اور لوگ جانتے تھے کہ بغیر اس کے کہ کوئی شخص برسوں اس کے لیے ٹریننگ نہ کرے، مشق نہ کرے، وہ زبان استعمال ہی نہیں کر سکتا کہ جو ماہر ترین شاعر استعمال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سچی، امانت دار، اعلیٰ ترین اخلاق کی حامل تھی، لیکن آپ کو زبان کے جو یہ پہلو تھے، شاعری، خطابت، ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حد یہ ہو گئی کہ اللہ نے آپ کے معاملے میں اس کا اہتمام کیا کہ نہ آپ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اور پھر آپ کی زبان سے وہ کلام جاری کیا کہ جس نے لوگوں کو دعوت دی اللہ کے دین کی طرف، اور وہ کلام اس عربی زبان میں تھا کہ جو آپ یقین جانیے کہ عصا کے، لٹھیا کے ازدہے بننے والی بات تھی۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھی کہ جن لوگوں کے سامنے یہ معجزہ پیش کیا گیا اور ان کی زبانیں بند ہو گئیں، دے کوڈ اسپیک نتھنگ۔ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اگر کوئی اس کے مقابلے میں کہنا ہے تو لے آئیں سب لوگوں کو، جو بھی آپ کے ساتھی شہداء ہیں، اور وہ نہیں کر سکے۔ ان میں سے ایک کم سے کم لبید جو شاعر تھے، جن کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا، اس کو کہتے ہیں معلقہ، لٹکایا گیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر کو شاعری کا شوق تھا، تو انہوں نے کہا کہ لبید تم شاعری نہیں کرتے۔ تو لبید نے کہا کہ ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد اس کا کوئی امکان ہے؟ تو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کا تعلق اس زمانے سے ہے۔ اب آپ دوسری بات سمجھ لیں، یہ بات آپ نے خیر کہہ بھی دی کہ اتمام حجت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ معجزے سے کوئی ایمان نہیں لاتا۔ معجزے سے کیا ہوتا ہے؟ معجزے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، یہ تو کمال ہو گیا، اس بات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، یہ سیریس بات ہے۔ اس کے بعد انسان کے سامنے گریز کرنے کے، اگنور کرنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہو گیا۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کل پرسوں، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس رائٹ اور رانگ، میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اٹ از کلیمڈ کہ وہ ٹاپ کاپی کے اس میوزیم میں ہے، تو ہوگا بھائی، اب وہ ان افیکٹو ہے، یہ تو آج بھی موجود ہے بھائی، یہ قیامت تک معجزہ رہے گا۔ یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، سچی بات ہے، اس تھوڑے سے علم کے ساتھ بھی، تھوڑی سی عربی کے ساتھ بھی، جب کبھی توفیق ہوئی آرام سے بیٹھ کے پڑھنے کی، اللہ کرے زیادہ ہو، ابھی تو کم ہوتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یار کتنی مرتبہ، 115 مرتبہ تو میں نے پڑھا ہوگا۔ جب پڑھتے ہیں آپ کے اندر اتنی تاثیر پیدا کرتی ہے چیز۔ یہ آدمی کو صرف جذباتی تعلق سے ہوتی ہے نہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ
پڑھنا شروع کر دیں اقبال کو 2-3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ کہیں یار کچھ اور نہ پڑھ لیں. یہ نہیں ہوتا آدمی کے اندر. یہ کمال چیز ہے، یہ آج بھی زندہ ہے، زندہ جاوید ہے، اور ایڈریس کر رہی ہے پوری دنیا کو. جس دنیا میں حقائق، معلومات، سائنس میں انقلابات آ چکے ہیں، یہ کتاب آپ سوچئے، یہ کتاب آپ کو دعوت دے رہی ہے کس کی؟ اللہ کو ماننے کی، آخرت کو ماننے کی. کس بنیاد پر؟ اس دنیا میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ ہمارا جسم، یہ جانور، یہ فصلیں وغیرہ، ان سب کو بیان کر رہی ہے. ان سب حقیقتوں کے بارے میں آج کا انسان 1400 سال تو بہت دور کی بات ہے، 200 سال پہلے کی معلومات سے کہیں زیادہ جانتا ہے. 200 سال پہلے لکھی ہوئی سائنس کی اگر کوئی کتاب ہے تو اب اس کی جگہ کسی لائبریری سے زیادہ میوزیم میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا بدل چکی ہے. اس دنیا میں آج بھی اس کتاب کے بارے میں کوئی یہ حتمی طور پر ایک آیت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے. یعنی اختلافات ہوں گے، کچھ وہ کہیں گے، کچھ ہم کہیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی آپ 50 سال پہلے آپ نے کوئی بات کی ہوتی نا کسی نے، تو بندہ آج کہتا ہے یار بیچارہ اس کو پتہ کچھ نہیں تھا، تو یہ اپنے جوش میں یہ بات کہہ گیا. تو جناب یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب موجود ہے قیامت تک کے لیے. سر کیا کم سجدے میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں ہم؟ سجدے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب آپ اور کیا کرتے ہیں؟ جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ پتہ ہی کچھ نہیں لگتا، سوائے اس کے کہ میرا خیال ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا ثواب مل رہا ہے. میرا خیال ہے یہ بھی نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ فارمیلٹی پوری ہو جائے. سجدہ آپ کو اللہ سے قریب ترین کرتا ہے. سجدے میں مانگیں جو آپ نے مانگنا ہے، سجدے میں اللہ کے آگے روئیں، اس سے مانگیں، ہدایت مانگیں، دین مانگیں، دنیا مانگیں. مانگنے کے لیے ساری نماز، تو آپ کو اپنی زبان میں کیوں نہیں مانگنا؟ چند چیزیں ہیں جو آپ نے صرف عربی میں پڑھنی ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن، اپنی پوزیشن بدلنے کے لیے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ چیزیں ہیں غالباً 5 جو لازم ہیں، اور ان کو عربی میں پڑھنا ہے. ان سب کو جب سب عربی میں پڑھتے ہیں اور ہم نماز میں تمام اعمال ایک طرح کے کرتے ہیں اور قبلہ رخ ہوتے ہیں، یہ ہے وہ چیز جو ہم مسلمانوں کو جوڑتی ہے. یہ نماز البتہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یاد کیجئے جیسا کہ یاد کرنا چاہیے، یعنی اپنی زبان میں. واٹ ڈز نفس مین مین، یعنی آپ کے نفس میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں. آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ اس مشکل سے، آزمائش سے دھل جائے گی اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہوگا. آپ کی شخصیت میں خیر ہی خیر ہے تو اس آزمائش سے وہ خیر اور زیادہ نمایاں ہو جائے گا. تو سب کچھ آپ کی اپنی شخصیت کے لیے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج جلدی ختم کر دوں. آپ کے یہاں آمادگی تو بہت زیادہ ہے. اقول قولی ھذا. جی سر یہ نماز میں جو آپ نے کہا ہے یہ فرض میں نہیں ہے نا؟ فرض تو ویسے ہی پڑھنا ہے. نفل نماز میں اپنی زبان میں یا سجدے میں جا کے جو کچھ ماننا، یہ اسٹیٹمنٹ تو کسی پیغمبر کو دینی چاہیے. ہر نماز میں اگر فرض کیجئے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں تو پڑھتا ہی فرض ہوں، تو میں تو گیا نا پھر. میں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں، ہر نماز میں. نمازوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، نماز ویسے ہی پڑھنی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فرض نماز وہ ہے کہ جس کو چھوڑنے پر آدمی گناہگار ہوتا ہے اور نفل پر نہیں ہوتا. باقی نمازیں تو وہی ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ نفل میں ہم کسی اور طرف رخ کرتے ہیں؟ نہیں، اسی طرف رخ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو التحیات ہم پڑھتے ہیں، کسی نے یہ جو ہے کہ بھئی یہ دس از اے کانورسیشن بٹوین اللہ اینڈ رسول اللہ، جب وہ ادھر گئے تھے، یہ ایک نہیں کچھ بھی نہیں، مذہبی داستان ہے، گپ ہے. جیوز بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی تو تورات محفوظ ہے، وہ بھی تو ایک معجزہ ہے.
لیکن آپ کے لوگوں کے لیے قرآن معجزہ ہے. ایک بات تو یہ کہ تورات بھی ہماری کتاب ہے, یعنی وہ صرف یہودیوں کی نہیں ہے, لیکن ایک یہ حقیقت ہے, جیوز میں سے کون ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ وہی تورات ہے ایگزیکٹلی بین ہی ڈٹو جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. کسی ایسے جیو سے ملاقات کرائیے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ یہ قرآن اندازاً وہ کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, آئی ول ناٹ بی انٹرسٹڈ. اس میں کچھ حق تو آ گیا نا, یہ لگ بھگ وہی کتاب ہے. مجھے آنیسٹلی میری دلچسپی ختم ہو جائے گی. یہ ایک ایک اس کا نقطہ زیر زبر یہ وہ ہے کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا, اس کی ہم قدر نہیں کرتے. یہ کون یہودی کون عیسائی کہہ سکتا ہے کہ ان کی تورات انجیل ایسی ہے؟ وہ ان کی نہیں ہے, ہماری بھی ہے. لیکن یہ اب قرآن کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے, جیسے قرآن کی روشنی میں ہم حدیث کو دیکھیں گے, ویسے ہی قرآن کی روشنی میں ہم تورات, زبور, انجیل کو دیکھیں گے. اب میرا خیال ہے بغیر پوچھے ہی سر وہ ایک موسیٰ وہ بھی تھا نا جو چاند 2 ٹکڑوں میں, وہ قرآن نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ معجزہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. دیکھیں قرآن کو کہنا چاہیے تھا نا کہ دیکھو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گئے اور اب ہمارے پیغمبر کو مانو. نہیں, الفاظ ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر, آخرت کی گھڑی اور قریب آ گئی اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ آخرت کے آنے کی جو نشانیاں تھیں ان میں سے ایک نشانی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا تھا, وہ بھی ہو گیا, اب تو اور قریب آ گئی. ورنہ قرآن یہ کہتا کہ یہ تم سے معجزہ مانگ رہے ہیں پیغمبر, ان کو دکھاؤ. یہ نہیں کہا قرآن نے. چلیں جناب.